مرد ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ساتھ اگر تھوڑی سی ہمدردی کی جائے، تھوڑی سی کیئر کی جائے، اسے تھوڑا سا پیار دیا جائے، اسے تھوڑی سی چاہت دی جائے، جب وہ دکھی ہو اسے حوصلہ دیا جائے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو درگزر کیا جائے۔ میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی بھی مرد برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی خوبی دی ہے کہ وہ مرد کے اندر سوئے ہوئے حیوان کو بھی جگا سکتی ہے اور سوئے ہوئے فرشتے کو بھی۔ عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مرد کو فرشتہ بنانا چاہتی ہے یا حیوان۔ بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو ہی جاتی ہے، ہاں اللہ بھی کروا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتی تھی اللہ دل میں نامحرم کی محبت کبھی ڈال ہی نہیں سکتا، مگر پھر مجھے پتا چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالے جاتے ہیں، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مسلط کے تحت۔ مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ سکتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ یہ سچ ہے بعض دفعہ محبت ہمارے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی اس بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اس سے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی حرکت پر والد حیران سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تب ہی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پورے معاملات اور بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف ان کو ہی بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں اکثر وہی لوگ ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم کرنا چاہیے، بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی تمہاری اسی خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور اگر وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ لیکن جب تمہارا خاموش رہنا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ جدائی مسئلے کا حل نہیں، لیکن پھر بھی جدا ہونا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگلے کی خوشی ہم نہیں ہوتے۔ اور یقین کریں بے حد اذیت کی بات ہے کہ جو انسان ہماری پوری زندگی کی خوشیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے، اس کی خوشی نہیں، اس کا سکون ہم نہیں، اس میں ہماری کوئی جگہ نہیں۔